اسلامک انٹرسٹنگ سوال اور ان کے جواب۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ کون سا لفظ آیا ہے؟ جواب: قرآن میں لفظ اللہ سب سے زیادہ تقریباً 2600 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کیا قرآن میں خلافت کا ذکر ہے؟ جواب: جی ہاں، سورہ نور میں خلافت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سوال: کیا تراویح کی نماز قرآن مکمل کیے بغیر بھی مکمل ہو سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، تراویح کا مقصد قیام اللیل ہے۔ اگر قرآن مکمل نہ ہو تب بھی تراویح صحیح ہے۔ سوال: کیا عورتیں بھی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، اسلام میں عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، مگر گھر میں نماز زیادہ افضل ہے۔ سوال: کیا جنت میں اذان دی جائے گی؟ جواب: جی نہیں، جنت میں کوئی عبادت فرض نہیں ہوگی، وہاں صرف نعمتیں اور خوشیاں ہوں گی۔ سوال: کیا قیامت کے دن بھی نماز ہوگی؟ جواب: جی نہیں، قیامت حساب کتاب کا دن ہوگا، نماز صرف دنیا کے لیے ہی مخصوص ہے۔ سوال: کیا زمین کے اندر رہنے والے لوگ بھی قبلے کی سمت کا تعین کر سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، اگر کوئی غار یا زمین کے اندر بھی ہو تو وہ اجتہاد کے ذریعے قبلے کا تعین کرے گا۔ سوال: کیا جنت میں سب کے لیے یکساں یعنی کہ ایک جیسی نعمتیں ہوں گی؟ جواب: جی نہیں، جنت میں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ اور نعمتیں دی جائیں گی۔ سوال: کیا حدیث پاک میں قیامت کے دن کا تفصیلی نقشہ موجود ہے؟ جواب: جی ہاں، مختلف احادیث میں حشر، پل صراط، میزان اور جہنم کا تفصیلی ذکر آیا ہے۔ سوال: کیا جنات بھی خواب دیکھتے ہیں؟ جواب: اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کیونکہ وہ بھی شعور رکھتے ہیں۔ سوال: ہمارے پیارے نبی کس طرح ہنسا کرتے تھے؟ جواب: زیادہ تر مسکرا کر ہنستے تھے، قہقہا یعنی کہ ٹھٹا نہیں لگاتے تھے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا؟ جواب: ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا کیونکہ آپ نورانی تھے۔ سوال: کیا زمین کے اندر بھی کوئی مخلوق رہتی ہے؟ جواب: کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ جنات زمین کے اندر بھی بستے ہیں، لیکن سائنس اس پر خاموش ہے۔ سوال: کیا روزے سے جسمانی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، روزہ کئی بیماریوں جیسے شوگر اور معدے کی تکلیف میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ سوال: کیا بادلوں میں بجلی کی چمک بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن میں ذکر ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سوال: کیا پانی بھی قیامت کے دن ختم ہو جائے گا؟ جواب: جی ہاں، قیامت کے دن زمین کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، جن میں پانی بھی شامل ہے۔ سوال: کیا کوئی ایسا درخت ہے جو قیامت تک باقی رہے گا؟ جواب: جی ہاں، سدرۃ المنتہا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ سوال: کیا اسلام میں خواب کی تعبیر ہر کسی کو بتانی چاہیے؟
جواب جی نہیں، خواب کی تعبیر صرف علم رکھنے والے افراد سے ہی لینی چاہیے۔ سوال، کیا ہر خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے؟ جواب جی نہیں، کچھ خواب خیالات یا شیطانی وسوسے بھی ہو سکتے ہیں۔ سوال، روزے کے دوران کون سا عمل ہونا روزہ قبول ہونے کی نشانی ہے؟ جواب، روزہ رکھنے کے بعد دوبارہ اگلے روزے کی طرف دل کا مائل ہونا۔ سوال، کیا نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی مل سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، کچھ نیک اعمال کا اثر دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جیسے صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ سوال، کیا ماں باپ کے حق میں دعا کرنے سے ان کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ جواب، جی ہاں، اولاد کی دعا والدین یعنی کہ ماں باپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سوال، کیا جنات بھی ٹی وی یا انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب، جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو اپنے انداز میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ سوال، بتائیے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، یہ بات کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 5۔ سوال، روزہ کس وقت شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ جواب، روزہ سحری کے وقت فجر کی اذان سے پہلے شروع ہوتا ہے اور مغرب کی اذان کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ سوال، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، کھانے پینے، جان بوجھ کر یعنی کہ الٹی کرنے اور ازدواجی تعلقات سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام تو ہے لیکن اس کا پینا ثواب ہے؟ جواب، غصہ حرام ہے اور اسے پی جانا ثواب ہے۔ سوال، کیا بھول کر کھانے یا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، جی نہیں، اگر کوئی شخص بھول کر کھا یا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اسے یاد آتے ہی فوراً رک جانا چاہیے۔ دوستو، یہ تھے خوبصورت اسلامک سوال اور جواب۔ کون سے سوال جواب آپ کو اچھے لگے کمنٹ باکس میں بتائیں، اور اس طرح کی دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔